عالم اسلام پر اپنی رائے دینے کے لیے آج ہمارے درمیان ہے اسلامی ممالک کی دھڑکنوں پر نظر رکھنے والے ماہر ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب، جو انڈین کونسل آف ورلڈ افیئرز میں فیلو ہیں۔ ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب، آپ کا خیر مقدم ہے عالم اسلام اس ہفتے میں، اور بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ آغاز کرتے ہیں خلیج فارس سے۔ سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان نے خبردار کیا ہے کہ سعودی تیل تنصیبات پر حالیہ حملوں کے بعد اگر دنیا مل کر ایران سے منسلک خطرات کا مقابلہ نہیں کرتی تو تیل کی قیمتوں میں ناقابل یقین حد تک اضافہ ہو سکتا ہے۔ سعودی ولی عہد نے کہا کہ وہ ایران کے ساتھ فوجی حل کے بجائے سیاسی حل چاہتے ہیں۔ ایران کی جانب سے بھی اس کو لے کر مثبت اشارے ملے ہیں۔ آپ یہ رپورٹ دیکھیے، اور رپورٹ کے بعد اسی پر بات کریں گے ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب سے۔ سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان نے عالمی طاقتوں کو کیا خبردار، ایران سے خطرات کا متحد ہو کر مقابلہ کرنا ضروری۔ سعودی عرب ایران جنگ عالمی معیشت کی تباہی ہوگی۔ سعودی عرب تیل تنصیبات پر حملوں کا سیاسی حل چاہتا ہے۔ شہزادہ محمد بن سلمان نے امریکی ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ اگر دنیا ایران کو روکنے کے لیے متحد نہ ہوئی تو تیل کی قیمتوں میں اس قدر اضافہ ہو سکتا ہے جو ہم نے خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ وہ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو سے اتفاق کرتے ہیں کہ ایران کی طرف سے 14 ستمبر کو سعودی آئل تنصیبات پر حملہ ایک جنگی اقدام تھا۔ تاہم شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا کہ وہ ایران کے ساتھ جنگ نہیں چاہتے، چونکہ سعودی عرب کی ایران کے ساتھ جنگ دنیا کی معیشت کی تباہی کے مترادف ہوگی۔ سعودی ولی عہد نے کہا کہ وہ تیل تنصیبات پر حملوں کا سیاسی حل چاہتے ہیں۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔ ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب، کبھی نرم ہے، کبھی سخت ہے، کبھی گرم ہے، کبھی سرد ہے، یہ معاملات کیا ہیں؟ کہ جس طرح کی سیاسی سرگرمیاں وہاں چل رہی ہیں اس پورے خطے میں، تو کسی ایک اس پہ آپ ایک راہ عمل نہیں اختیار کر سکتے وہاں پہ۔ اگر آپ دیکھیں جو پوری سیاست وہاں کی ہے، وہاں ڈپلومیسی بھی ہے، وہاں لینگویج آف تھریٹ بھی ہے، وہاں پولیٹیکل کوشن بھی ہے، اور وہاں پہ کہیں نہ کہیں سے بین الاقوامی ایک پیشے بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو کئی چیزیں ساتھ چل رہی ہیں، دنیا کو سیکھنے کے لیے بڑا موقع ہے۔ جی بہت زیادہ موقع ہے کہ ڈپلومیسی کیا ہوتی ہے اور فارن پالیسی کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ ایک بات اور بتاتا چلوں میں آپ کو وہاں پہ کہ جو سعودی کا جو نیا موقف آیا ہے، یہ انہوں نے حد تک سمجھ لیا ہے شاید میرے خیال میں کہ اب جو ہے وہ چیزیں کچھ بدل رہی ہیں۔ مطلب میرے خیال میں بہت زیادہ دنوں تک جو ہے آپ اس طرح کی زبان استعمال کر کے آپ حل نہیں چاہ سکتے، نکال نہیں سکتے۔ ابھی ایک ہفتے پہلے محمد بن سلمان نے کہا، کچھ دن پہلے کہا کہ تیل کی قیمتوں میں اضافہ، تو ان کا مطلب یہ مطلب رہا ہوگا کہ آپ کہیں نہ کہیں سے ایران پہ پریشر ڈالیے کہ وہ نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ آئیں۔ وہ اس کے 2 دن بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے اس کا سیاسی حل چاہتے ہیں۔ جب وہ سیاسی حل کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ہم ڈپلومیٹک حل چاہتے ہیں۔ ایران نے بھی اس کو جو ہے خیر مقدم کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے ایران کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ میں نے کہا نا کہ وہاں پہ کئی طرح کی سیاست ساتھ چلی جا رہی ہے، وہاں ڈپلومیسی بھی ہے، وہاں مینیورنگ بھی ہے، وہاں اسٹریٹجی بھی ہے، وہاں بین الاقوامی پلیئرز بھی وہاں انوالو ہیں، وہاں پہ سب کو پتا ہے کہ تو کیا یہ مان لیں کہ سعودی عرب مان گیا ہے کہ یہ جو میزائل اٹیک ہوا تھا اس کی تنصیبات پر تیل کی، وہ ایران نے نہیں کیا تھا؟ یہ تو کہیں سے نہیں کہا اس نے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان کو یہ چیزیں سمجھ میں آ گئی ہیں کہ وہ کسی نہ کسی سطح پر بین الاقوامی پریشر بنانے میں اس حد تک کامیاب نہیں ہوئے جتنی ان کو امید تھی۔ تو اب وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ہے پورا کا پورا معاملہ جو ہے وہ بائیلیٹرل لیول پہ جو ہے اس چیز کو سمجھا جائے کہ کیا معاملہ ہے۔ اس لیے کہ دیکھیے جنگ یا کسی بھی طرح کا ٹینشن بہت دن تک دونوں ملکوں کے لیے اچھا نہیں ہے، اس لیے کہ دونوں کو کہیں نہ کہیں نقصان ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں کسی نہ کسی شکل میں اور دوسری جگہ انوالو ہیں۔ یا اس تیل تنصیبات پر حملے سے سعودی عرب گھبرا گیا کہ ہمیں ابھی 50% جو ہے اپنی پروڈکشن کم کرنی پڑ گئی ہے، کہیں پھر کچھ ایسا ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ ہاں وہ ظاہر سی بات ہے۔ ابھی آپ کو جواد ظریف کا اسٹیٹمنٹ میں پتا ہو، انہوں نے یہ کہا کہ مطلب اگر ہم کرتے تو ہم اتنا ہلکا نہیں کرتے، ہم مطلب ہاں وہ تنصیبات بچتی نہیں۔ تو اس طرح کے اسٹیٹمنٹ سے کہیں نہ کہیں سے ظاہر سی بات ہے کہ ان کو ایک لگا کہ یہ چیزیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ اس ٹینشن کو آپ آگے لے جائیں۔ تو اس سے پہلے کی جو چیزیں بعد میں ہوئی، دیکھیے کسی بھی جنگ یا کسی بھی ٹینشن کا جو حل ہوتا ہے وہ معاملات تو الٹیمیٹلی اس کا سولوشن ہی ہوتا ہے، بیٹھنا تو ٹیبل پر ہی ہے۔ جی الٹیمیٹلی دنیا کا کوئی بڑی سے بڑی جنگ ہوتی ہے، بڑی سے بڑی ٹینشن ختم تو ہوتا ہے، لیکن بہتری وہ مانی جاتی ہے، عقل مندی وہ مانی جاتی ہے کہ آپ اس کو کتنا پہلے ختم کر لیں۔ اور اس کے علاوہ یہ بتا دوں آپ کو کہ یمن میں انوالو ہیں، سیریا میں ہیں، تو کہیں سے ان کو کوئی جو سائن آف جو وکٹری یا کامیابی ہے نہیں مل رہی ہے، تو وہ نہیں چاہتے کوئی اور ایک نیا محاذ کھولا جائے، کوئی اور ایک نیا فرنٹ کھولا جائے، یا کسی اور چیزوں پہ دونوں جو ریجنل پاور ہیں جو کلیم کر رہے ہیں اپنے آپ کو، جو بہت دنوں سے اس میں چاہتے کہ ہمارے ایک
ہمارا جو نقطہ نظر ہے اس کو وہ ملے، ایک ہیجمونی ملے، تو چاہتے کہ اس سے بہتر یہ ہوگا کہ ہم اپنی کچھ چیزوں کو بدلیں، کچھ قدم تم آؤ، کچھ قدم ہم آئیں، تو بیٹھ چیت کے بات کریں، اور میرے خیال میں یہ اچھا موقف ہے۔ چلیے بہت اچھی بات ہے اگر ایسا ہو جاتا ہے، لیکن ناظرین یہ جو سب کچھ وہاں پر چل رہا ہے، سعودی عرب ایران کے درمیان، امریکہ ایران کے درمیان، برطانیہ کے درمیان، یہ تمام یہ عالم اسلام میں جو کچھ آپ کو سیکھنے کو مل رہا ہے، یقینی طور پر یہ ہماری اپنی زندگی میں بھی اتارنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم مفاہمت کے ذریعے، آپسی بات چیت کے ذریعے، ڈائلاگ کے ذریعے کس طرح چیزوں کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ افغانستان کی طرف، افغانستان میں 28 ستمبر کو ہوئے صدارتی انتخابات کی ووٹوں کی گنتی کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ غیر سرکاری اندازوں کے مطابق ووٹنگ کی شرح 20% سے بھی کم رہی ہے، جو افغانستان کی تاریخ کی کم ترین سطح ہے۔ دیکھیے رپورٹ۔ افغانستان میں ووٹوں کی گنتی کا عمل خاصا طویل ہوتا ہے، کیونکہ مواصلاتی نظام کے فقدان کی وجہ سے دور دراز کے علاقوں سے بیلٹ باکس مرکزی سینٹرز تک پہنچنے میں کافی وقت درکار ہوتا ہے، اور ایسے میں ابتدائی نتیجے کے سامنے آنے میں بھی کئی ہفتے لگ جائیں گے۔ افغانستان میں 28 ستمبر کو صدارتی انتخاب کے لیے ووٹ ڈالے گئے، لیکن پولنگ کی شرح بے حد کم رہی۔ دارالحکومت کابل اور ملک کے دیگر حصوں میں بہت سے ایسے پولنگ اسٹیشنز ہیں جہاں پر ایک بھی ووٹ نہیں ڈالا گیا۔ تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ ووٹنگ میں لوگوں کی دلچسپی کم ہونے کی سب سے بڑی وجہ طالبان کی طرف سے حملوں کی دھمکیاں ہیں، اور اس کے علاوہ امیدواروں پر لوگوں کا عدم اطمینان بھی اس کی بڑی وجہ ہے۔ اس مرتبہ صدارتی انتخاب میں ووٹنگ کے لیے انگلیوں کے نشانات اور ووٹرز کی تصاویر سمیت سخت نظام رائج کیا گیا، تاہم بعض حلقوں کی جانب سے دھاندلی کے الزامات پہلے سے ہی منظر عام پر آنے شروع ہو چکے ہیں۔ ووٹنگ کا مرحلہ مکمل ہونے کے بعد افغانستان میں صدارتی انتخاب کی تاریخ کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کے خدشات محسوس کیے جا رہے ہیں کہ نتائج کے اعلان کے حوالے سے کسی تنازع کی صورت میں ملک بحران کا شکار ہو سکتا ہے۔ افغانستان کے سابق جنگی سالار اور صدارتی امیدوار گلبدین حکمتیار سمیت کچھ امیدوار ایسی صورتحال کی پیش بندی کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ حکمتیار کا کہنا ہے کہ اس انتخاب کے نتیجے میں ملک میں تشدد بڑھے گا۔ وسیع پیمانے پر دھاندلی کرنے والوں کے علاوہ کوئی بھی اس کے نتائج کو تسلیم نہیں کرے گا۔ وہیں افغان الیکشن کمیشن کے سیکرٹری حبیب الرحمان کا کہنا ہے کہ قانون بالکل واضح ہے، اگر دھاندلی ہوتی ہے تو امیدوار اور ان کے حامی انتخابی شکایات کمیشن سے رجوع کر سکتے ہیں۔ انتخابی اور سیکیورٹی حکام دونوں کا اصرار ہے کہ وہ کسی بھی صورتحال سے نپٹنے کے لیے تیار ہیں۔ واضح ہے کہ گزشتہ صدارتی انتخاب کے دوران بھی دھاندلی کے الزامات سامنے آئے تھے، جن سے ملک میں تقسیم اس قدر واضح ہو گئی تھی کہ بالآخر اس تعطل کو دور کرنے کے لیے اس وقت کے امریکی وزیر خارجہ جان کیری کو مداخلت کرنا پڑی تھی۔ جان کیری کی کوششوں سے ہوئے سمجھوتوں کے نتیجے میں دو کلیدی امیدواروں یعنی اشرف غنی اور عبداللہ کے درمیان اختیارات کی تقسیم کے ساتھ حکومت وجود میں آئی تھی۔ سمجھوتے کی روح سے اشرف غنی صدر جبکہ عبداللہ ملک کے چیف ایگزیکٹو بنے تھے۔ اس انتخاب میں بھی بظاہر یہی دونوں امیدوار کلیدی حیثیت رکھتے ہیں۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔ ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب، یہ جو شرح فیصد کم ہوئی ہے، یہ کیا سیکورٹی نہ ملنے کی وجہ سے ہوئی ہے، یا لوگوں کا جو ہے اس میں شمولیت نہیں ہو پائی ہے، یا دیکھیے اس کی دو تین وجہ ہے۔ جی، پہلی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی پولیٹیکل پروسیس پہ لوگوں کا اعتقاد کم ہو رہا ہے، ان کو لگتا نہیں کہ اس سے کچھ حاصل ہوگا۔ اگر آپ دیکھیں پچھلی بار جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں اس سے افغانستان کی جو اکنامی ہے، جو سیکورٹی ہے، جو ملک میں استحکام ہے، جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے، مور اور لیس وہیں پہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے ان کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے یہ اس میں جو ہے جو نیگوسیشن چل رہا ہے جو طالبان کا، امریکہ کا، تو اس طرح کا ایک کنفیوژن وہاں کے لوگوں میں، جو لوگ چاہتے بھی پارٹیسپیٹ کرنا، ان کو بھی لگتا ہے کہ اصل ایکٹر یہاں پہ کون ہے الیکشن میں، جو سٹنگ گورنمنٹ ہے وہ ہے، یا جو طالبان ہے وہ ہے، جو ایکسٹرنل پلیئرز ہیں وہ ہیں۔ تو لوگوں کا اعتقاد ایک تو جنرل کم ہوتا ہے، دوسری بات ایک اسٹیٹ آف کنفیوژن بھی ہے۔ تیسری بات، اس افغانستان کی تاریخ میں جو سب سے جو کم جو پارٹیسپیشن ہوا ہے، مجھے لگتا ہے اس بار جو ہے جو طالبان کا جو پورا چیلنج تھا، ان کو کہیں نہ کہیں سے اس سے تقویت ملی۔ لوگ شاید بہت خائف رہے، لوگ نکلے نہیں گھروں سے، اور طالبان نے یہ دو چیزیں دیکھی، بڑا کوئنسیڈنس ہے، الیکشن کا وقت اور طالبان امریکہ کے نیگوسیشن کا فیل ہونا، اس کا بہت حد تک اثر پڑا ہے۔ تو لوگوں کا خوف، لوگوں کا سیاست، وہاں کے پولیٹیکل پروسیس میں کانفیڈنس کا کم ہونا،
اور افغانستان کی اندرونی حالات وہیں کی وہیں ہیں، تو یہ 3-4 جو فیکٹر ہیں ایک دوسرے کو بہت فیڈ کرتے ہیں، تو اس سے لگتا ہے لوگوں کو کہ کیا فائدہ۔ سر مان لیجیے اگر پہلے جیسا نتیجہ آتا ہے اور اشرف غنی یا عبداللہ یا حکمت یار ان میں کسی کے پاس بھی میجورٹی نہیں آتی، تو کس طرح سے بات آگے بڑھے گی؟ نہیں دیکھیے، اس بار لگتا ہے مجھے سینیریو بڑا مختلف ہونے والا ہے۔ اس بار کے آلریڈی جو تینوں پارٹیاں ہیں انہوں نے، کسی نے دھمکی دی ہے، کسی نے آلریڈی اپنی وکٹری ڈکلیئر کر دی ہے۔ نہیں، وکٹری تو پہلے بھی رہی ہے، لیکن اس بار جو ہے بہت لارج اس کے ریگنگ کا بہت چارجز ہے۔ مطلب حکمت یار نے ابھی کچھ چیزیں ابھی راستے میں ہی ہیں، ابھی چل رہی پروسیس میں ہیں، انہوں نے کہہ دیا کہ ہمیں بھی ہو سکتا ہے کہ ہم بیٹل گراؤنڈ پہ چلے جائیں، یہ بہت بھی دھمکی ہے۔ اس کا مطلب مجھے لگتا ہے اچھا طالبان جو ہے ایک بہت ہی ایک کامیاب بن کے سارا تماشا دیکھ رہا ہے کہ اس نے دھمکی دی تھی، اس نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا۔ عبداللہ کا جو وہ دور تھا، لوگ انہوں نے کچھ ڈیلیور نہیں کیا، بینگ اے سی او۔ اشرف غنی صاحب نے کوئی ڈیلیور نہیں کیا، تو طالبان دو پاور سینٹر کہاں سے ڈیلیور ہوں گے؟ جی، تو طالبان کی ان لوگوں کو پتا ہے کہ بہت زیادہ کنفیوژن ہے، اس میں کہیں نہ کہیں سے حالات جو ہے بد سے بدتر ہوں گے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ آنے والے ہفتوں مہینوں میں پکچر اور ہی بہت ہی کمپلیکیٹڈ اور بہت ہی کنفیوژن بھری ہوگی۔ چلیے دیکھنا ہوگا، کیونکہ میرے خیال سے 17 نومبر تک ہی جو ہے وہاں فائنل رزلٹ آئے گا۔ جی جی، وہاں بہت دھیرے دھیرے چیزیں، اس کے بعد کی جو ہے وہ یہ چیزیں پتہ چلیں گی۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں یونان کی جانب، اور یونان کے مختلف جزیروں پر تارکین وطن کی تعداد میں روز بروز کافی اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ ترکی سے ہر ماہ ہزاروں تارکین وطن یونانی جزائر پر پہنچنے لگے ہیں۔ حالات ایسے ہیں کہ کیمپوں میں مقیم تارکین وطن کے لیے پہلے سے مشکل بھری زندگی اور بھی دشوار ہو گئی ہے۔ ایک رپورٹ۔ یونانی جزیرے پر تارکین وطن کا سیلاب۔ یونانی جزیرے لیسبوس پر نہیں ہے جگہ، تارکین وطن سے بھرا ہے کیمپ۔ تارکین وطن کو شدید پریشانیوں کا سامنا۔ ترکی سے ہر ماہ ہزاروں تارکین وطن یونانی جزائر پہنچ رہے ہیں۔ مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے تارکین وطن کو بڑھتی تعداد کی وجہ سے کافی پریشانیوں کا سامنا ہے، اور ان کی پہلے سے دشوار گزار زندگی اور بھی مشکل ہو گئی ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے برائے مہاجرین UNHCR نے کیمپوں میں مشکلات کے لیے تارکین وطن کی بڑھتی تعداد کو بڑی وجہ بتایا ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ 3000 افراد کے لیے بنائی گئی عارضی رہائش گاہوں میں 12000 افراد رہنے پر مجبور ہیں۔ ترکی سے بحیرہ ایجین میں واقع یونان کے مختلف جزائر تک پہنچنے والے تارکین وطن کی بڑھتی تعداد پر شمالی ایجین کے گورنر نے یورپ سے سمندری سرحدوں پر اقدامات کرنے کی اپیل کی ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے برائے مہاجرین UNHCR کے مطابق اس سال اگست میں ترکی سے مجموعی طور پر 8103 تارکین وطن پناہ کی تلاش میں بحیرہ ایجین میں واقع یونان کے مختلف جزائر پر پہنچے۔ UNHCR نے یہ بھی کہا ہے کہ اب ایسے تارکین وطن کی یونانی جزائر پر آمد ایک بار پھر اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ بحیرہ ایجین میں لیسبوس، خیوس، ساموس، لیروس اور کوس کے یونانی جزائر پر ان تارکین وطن کی رجسٹریشن کے لیے قائم کردہ تمام کیمپ بھی گنجائش سے کہیں زیادہ بھر چکے ہیں۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔ قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال نے بدھ کے روز سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کی۔ سعودی ولی عہد کے ساتھ اجیت ڈوبھال کی یہ میٹنگ تقریباً 2 گھنٹے تک چلی۔ اجیت ڈوبھال سعودی عرب کے بعد متحدہ عرب امارات بھی گئے۔ ہمارے بین الاقوامی معاملات کے نمائندے شریندر وانگو نے ان کے عرب ممالک کے دوروں کا جائزہ لیا ہے۔ جی شریندر، آپ کو کیا لگتا ہے کہ وزیر اعظم کے اقوام متحدہ کے کامیاب خطاب کے بعد NSA کے یہ دورے کتنے اہم ہیں؟ جی تحسین، ظاہر طور پر انوچھید 370 کے 60 دن پورے ہونے کے بعد یہ کافی اہم دورہ ہے، جہاں پر NSA اجیت ڈوبھال نے سعودی عرب اور UAE کا دورہ کیا ہے، اور کہیں نہ کہیں اپروچ جو ہے بھارت سرکار کی وہ 5 اگست سے ہی شروع ہو چکی تھی، جہاں پر NSA اجیت ڈوبھال اور ودیش منتری ایس جے شنکر لگاتار ان دیشوں سے سمپرک میں ہے جو ضروری ہیں، جن کو یہ سمجھانا ضروری ہے اور جن کی آواز میٹر کرتی ہے۔ خاص طور سے جو یہ 2 اہم کنٹریز ہیں، اسلامک کنٹریز ہیں، اور OIC یعنی آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز میں ان کا کافی اہم کردار ہے، تو ان کے ساتھ سمپرک میں رہنا اور کہیں نہ کہیں کشمیر مدعے کو لے کر جو پاکستان کی جو ایک لگاتار نیگیٹو اپروچ ہے اور بھارت کو بدنام کرنے کی جو سازش ہے پاکستان کی، اس کو وفل کرنے کے لیے، اس کو بے نقاب کرنے کے لیے یہ دورے کافی اہم ہے۔ مانا جا رہا ہے کہ NSA اجیت ڈوبھال نے
सऊदी अरब और यूएई के सामने अपना पक्ष रखा है और ये साफ कर दिया है कि जो भी भारत ने कदम उठाए हैं वो भारत का अंदरूनी मामला है और किसी भी देश को उसमें बोलने का अधिकार नहीं है। ऐसे में साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान की तरफ से जो कोशिश रही है पाकिस्तान की तरफ से पिछले 2 महीनों में वो लगातार विफल रही है हर प्लेटफॉर्म पे, चाहे यूएनएचआरसी की बात करें जहां पर यूएई एक इंपॉर्टेंट कंट्री है और ओआईसी के कुछ अहम देश हैं जो यूएनएचआरसी में मेंबर कंट्रीज हैं, लेकिन वहां पर भी पाकिस्तान की दाल नहीं गली और पाकिस्तान को अलग थलग होना पड़ा। क्या आपको ये नहीं लगता कि पाकिस्तान को अलग थलग करने में हिंदुस्तान कामयाब हुआ है और इन दौरों से उसमें और तक़वियत आ रही है? जाहिर तौर पर पाकिस्तान हर वो मुमकिन कर रहा है कश्मीर मुद्दे को उठाने को लेकर जो इमरान खान पहले दिन से कहते आ रहे हैं कि वो हर मंच पर इस मुद्दे को उठाएंगे, लेकिन सुनवाई कहीं नहीं है पाकिस्तान की और इमरान खान ने खुद इस बात को कबूल किया है कि पाकिस्तान के साथ आज कोई देश खड़ा नहीं है। जरूरत इस बात की है कि पाकिस्तान को इस वक्त अपने अंदरूनी मामलों पर ध्यान देना होगा सिवाय बजाय इसके कि भारत के मामलों पर वो टिप्पणी करे। शुक्रिया शैलेंद्र। के बढ़ने से पहले नजर डालते हैं इस हफ्ते की कुछ मुख्तसर मगर अहम खबरों पर। न्यूज इन ब्रीफ। इराक में हुकूमत मुखालिफ एहतजाज के दौरान पुरतशद्दुद वाक़यात में मुतअद्दिद अफराद हलाक हुए हैं। दारुल हुकूमत बगदाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में होने वाले एहतजाजी मुजाहरों के दौरान सैकड़ों अफराद जख्मी भी हुए हैं। बगदाद में मुजाहरों को देखते हुए कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। सऊदी अरब के वज़ीर ममलिकत बराए वज़ीर ख़ारजा आदिल जुबैर ने कहा है कि उनके मुल्क ने ईरानी सदर हसन रूहानी को कोई पैगाम नहीं भेजा है। आदिल अल जुबैर ने साफ तौर पर कहा कि तेहरान हुकूमत के दावे में कोई सदाकत नहीं है। इससे कबल ईरान ने दावा किया था कि सऊदी अरब ने ईरान के सदर हसन रूहानी को मुख्तलिफ आलमी लीडरों के जरिए पैगामात भिजवाए हैं। इराक के सदर वज़ीर आज़म आदिल अब्दुल महदी का कहना है कि सऊदी अरब खित्ते में अपने हरीफ ईरान के साथ कशीदगी को कम करना चाहता है। आदिल अब्दुल महदी ने कहा कि सऊदी अरब ईरान के साथ जंग को टालना चाहता है। उन्होंने कहा कि खित्ते में जंग किसी के मफाद में नहीं है। ईरान का कहना है कि वो यमनी बागियों के जरिए सऊदी अरब के तेल तंसीबात पर किए गए हमले की हिमायत करता है। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान अब्बास मूसवी के मुताबिक सऊदी तेल तंसीबात पर किए गए ईरान हिमायत याफ्ता हूसी बागियों के हमले खुद के दिफा के लिए किए थे। यमन के हूसी बागियों ने सऊदी अरब के सरहदी कस्बे पर कब्जे और बड़ी तादाद में सऊदी फौजी गिरफ्तार करने का दावा किया है। हूसी बागियों के तर्जुमान ने बताया कि सऊदी अरब के 3 ब्रिगेड फौज ने हूसियों के सामने हथियार डाल दिए हैं। बागियों के तर्जुमान कर्नल याह्या का कहना था कि सऊदी अरब के सरहदी इलाके नजरान में शदीद लड़ाई में कई फौजी मारे भी गए जबकि मुतअद्दिद को गिरफ्तार किया गया। यमन के हूसी बागियों ने कम से कम 290 कैदियों को रिहा किया। बैनुल अक़वामी रेड क्रॉस कमेटी के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के साथ एक मुआहिदे की वजह से इन कैदियों की रिहाई मुमकिन हुई। शाम ने खबरदार किया कि अमेरिका और तुर्की की अफवाज शाम से फौरी तौर पर निकल जाए वरना शाम की हुकूमत को यह हक हासिल होगा कि वो मुनासिब कार्रवाई करे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करते हुए शाम के वज़ीर ख़ारजा वलीद अल मुअल्लिम ने कहा कि शाम में हुकूमत की इजाज़त के बगैर जो भी गैर मुल्की फौज मौजूद है उसे हम काबिज फौज समझते हैं, लिहाजा इन्हें फौरी तौर शाम से निकलना होगा। शाम में 8 साल के खाना जंगी ने इस मुल्क को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। ये मुल्क अब इस खाना जंगी से निजात पाने और इससे निकलने की कोशिश कर रहा है। खासकर हलब शहर इस खाना जंगी से काफी मुतासिर हुआ है और अब यहाँ के हुकाम फिर से इस इलाके को सरसब्ज और शादाब करने के लिए बैनुल अक़वामी मदद का इंतजार कर रहे हैं। अफगान तालिबान के साथ सियासी दफ्तर के एक आला सतह के वफ़द ने इस्लामाबाद में जुमेरात को पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की। तालिबान के वफ़द ने पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से भी मुलाकात की। मुलाकात के दौरान अफगान अमन अमल समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। इंडोनेशिया में मंगल को नई पार्लियामान के अरकान की हलफ बर्दारी की तकरीब मुनक्किद हुई। नौमुंतखब सियासी पार्टियों के 575 कानून साजों ने अपनी जिम्मेदारियों का हलफ उठाया। ये पेशरफ्त एक ऐसे मौके पर हुई जब मुतादिद मुजव्वज़ा कवानीन पर अवाम में शदीद गम गुस्सा पाया जाता है और कई हफ्तों से एहतजाज का सिलसिला जारी है। इसराइल में 3 अक्टूबर को नौमुंतखब अरकान पार्लियामान ने हलफ उठाया। हलफ बर्दारी तकरीब के बाद इसराइल के वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने नौमुंतखब अरकान पार्लियामेंट से खिताब किया। हलफ बर्दारी की तकरीब एक ऐसे वक्त मुनक्किद हुई है जब मुल्क में नई हुकूमत के क़याम का कोई इम्कान नहीं दिखाई दे रहा है। सऊदी सहाफ़ी जमाल खाशक़जी कत्ल की पहली बरसी के मौके पर इस्तांबुल में सऊदी अरब के सिफारत खाने के नज़दीक ताज़ियती जलसा मुनक्किद हुआ। इसमें वाशिंगटन पोस्ट के मालिक जेफ बेजोस ने भी शिरकत की। अरब ममालिक के लिए 26 सितंबर का दिन खुशियों भरा रहा। इस दिन पहला अरब खलाबाज बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन पहुंचने में कामयाब हो गया। पेश है ये खास रिपोर्ट। अरब खलाबाज ने रकम की तारीख। यूएई के खलाबाज अल मंसूरी पहुंचे बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन।
ऐसा करने वाले अरब दुनिया के पहले शख्स बने अल-मंसूरी। मुत्तहदा अरब अमारात के खलाबाज बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन पहुंचने वाले अरब दुनिया के पहले शख्स बन गए हैं। इससे कबल सऊदी अरब और शाम के खलाबाज जमीन के मदार तक पहुंचे थे, लेकिन किसी अरब मुल्क से ताल्लुक रखने वाला कोई खलाबाज भी बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन नहीं गया था। मुत्तहदा अरब अमारात के हज़ा अल-मंसूरी रूसी स्पेस क्राफ्ट के जरिए कजाकिस्तान से खला के लिए रवाना हुए और 6 घंटे के सफर के बाद स्पेस स्टेशन पहुंच गए। 35 साल अल-मंसूरी के हमरा रूसी खलाबाज ओलेग स्क्रेप्चुआ और अमेरिकी खलाई इदारे नासा की खातून खलाबाज जेसिका मीर भी थी। दुबई के मोहम्मद बिन राशिद स्पेस सेंटर में लोगों की बड़ी तादाद इस मिशन को देखने के लिए जमा हुई और खलाई गाड़ी के रवाना होने पर नारे लगाते हुए अल-मंसूरी को कौमी हीरो करार दे दिया गया। अल-मंसूरी ने खला में जाने से 1 रोज कबल अपने ट्वीट में लिखा था कि उनका एक पुराना ख्वाब पूरा होने जा रहा है। अल्लाह ताला उनके इस मिशन को कामयाबी दे। अल-मंसूरी ने खला में जाने से कबल अपने एक बयान में कहा था कि वो बैनुल-अक़वामी स्पेस स्टेशन पर भी अपनी नमाज के मामूल को जारी रखेंगे और उसकी वीडियो भी जारी करेंगे। उन्होंने कहा था कि उन्हें बुलंदी पर नमाज पढ़ने का तजुर्बा है। जब वो पायलट थे तो दौरान परवाज तैयारे में भी नमाज अदा करते थे। और सबसे दिलचस्प बात, इस मौके पर दुबई में मौजूद दुनिया की सबसे बुलंद इमारत बुर्ज अल खलीफा पर भी रोशनियों की मदद से अल-मंसूरी की तस्वीर बनाई गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। डॉक्टर फजलुर रहमान साहब, एक बहुत अच्छी खबर, तो ये बड़ी विक्ट्री भी है और एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन भी है, और ये दोनों लोगों को, एक हुक्मरान तबके को भी और वहाँ के नौजवान तबके को भी एक राह मिसाल मतलब एक देगा। और दूसरी बात ये कि शायद अब उनको वहाँ के हुक्मरानों को भी एक अब सोचने मजबूर करेगा कि हमारी दुनिया में और भी प्रायोरिटी, इनकी इमेज जो है डिफरेंट होगी। जी, हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी भी हमारी, जब उन्होंने अंदाज कर रखा था कि साइंस और टेक्नोलॉजी हमारे लिए बड़ी बेकार चीज़ है, उसके पीछे 200-300 साल की तारीख है पूरी। अगर यूएई वगैरह में देखें तो वहाँ तो वैसे भी तरक्याती अमल जो है बाकी चीज़ें अलग है, कहीं आगे है, कहीं वो आगे है। और इससे यूनियन बार साबित कर दिया कि हम सिर्फ ऐसा नहीं कि हम मार्केट इकोनॉमी में या इस चीज़ों में आगे हैं, बल्कि हम और अपनी एक अलग फिक्र भी रखते हैं। और ये फिक्र जो हमारे लिए, इसका जो असर जो पड़ेगा मेरे ख्याल में पूरे अरब खित्ते पड़ेगा। ये खास कदम जो है वहाँ के आने वाली नस्लों को इन्फ्लुएंस करेगा और वहाँ के हुक्मरान तबको भी वो शायद मजबूर करेगा कि अब हमें एक नौजवानों की जो डिमांड है, जो आज के जिसको कहते हैं एक कॉमन डिमांड जो है, जहाँ जिसकी तरफ दुनिया जो है जो साइंस टेक की बात कर रही है, दुनिया जब चांद की बात कर रही है, तो हम कब तक इन ज़मीनों की छोटी सी पेट्रोल इकोनॉमी, ये डॉलर पेट्रोल डॉलर, अब अच्छे हुक्मरानों ने सोचना भी शुरू कर दिया वहाँ पे कि अब हमें उसके बियॉन्ड सोचना है। देखिए, बहुत पहले किसी ने कहा था पेट्रोल उस वक्त तक कीमती है जब तक इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। तो अब तो रिन्यूएबल एनर्जी बहुत, तो शेल गैस वगैरह सारी चीजें, सोलर इलेक्ट्रिक है, दुनिया सोलर एनर्जी बात कर रही है, तो वो शायद जुमला इन लोगों को याद आ रहा है कि अब शायद पेट्रोल की कीमत जो उसी वक्त तक है जब तक इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, और अब जो दुनिया रिप्लेसमेंट की बात कर रही है। बहुत ही खुशाइंद खबर है। और आखिर में हम करबला की ज़ियारत के लिए चलते हैं। इराक के करबला शहर में इस वक्त हम जिस हरम में मौजूद हैं, रोज़ा मौला अब्बास का ये रोज़ा है, और इसी के बगल में जो है वो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रोज़ा है। इस वक्त हम हरम में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि पीछे ज़री की ज़ियारत के लिए किस तरह से अक़ीदतमंद और ज़ायरीन यहाँ पर हर रोज़ पहुँचते हैं, और दिन के सारे पहर और रात के हर वक्त यहाँ पर तकरीबन इतना ही मजमा रहता है। और ख़ास तौर पर मखसूसी जो होती हैं, ख़ास दिन जो होते हैं, चाहे वो शहादत के हों या विलादत के हों इमाम के, उन अय्याम में और ख़ास तौर पर मुहर्रम में और अरबईन में यहाँ पर एक इतनी बड़ी तादाद ज़ायरीन की रहती है कि पैर रखने की जगह भी नहीं रहती। और इसके पीछे मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि रोज़े के अंदर जो है ये जो रास्ता है, ये अरबईन में यहाँ पर ये दरवाज़ा जो बाब है, बाबुल क़िबला कहलाता है, ये यहाँ से ये दरवाज़ा खोल दिया जाता है, और जो मजमा है जुलूस की शक्ल में, वो जो नजफ़ से और करबला तक का सफ़र तय करते हैं, वो पहले आके मौला अब्बास के रोज़े में हाज़िरी देते हैं। और ये पूरा जो ये जगह है, ये हरम की, ये पूरी भरी रहती है, और यहाँ पर लोग मातम करते हैं, सीना ज़नी करते हैं, नौहा ख़ानी करते हैं।
تمام مذہب کے لوگ، تمام فرقے سے تعلق رکھنے والے لوگ، امام حسین سے عقیدت رکھنے والے لوگ، احترام کرنے والے لوگ یہاں پر آتے ہیں، اپنا نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں مولا عباس کی بارگاہ میں اور امام حسین کے بارگاہ میں۔ کیمرہ پرسن نور احمد کے ساتھ تنزیر انصار، کربلا، عراق۔ عالم اسلام اس ہفتے میں آج کے لیے بس اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت اور اگلے ہفتے تک خبردار رہیے، بیدار رہیے۔ ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ یہاں تشریف لانے کے لیے، آداب۔